بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کن لوگوں کو بار بار دکھ، مصیبت اور پریشانی دیتا ہے۔ ہماری ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے اور پھر ہمیں دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہمیں آزما رہا ہے؟ دوستو، اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے، حقیقت جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ چلیے جانتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو آزماتا ہے۔ دوستو، ایک صحابیہ کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال بھی عجیب دیا تھا، اور شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی رسول سے ہوئی، جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرح کا عیش و آرام کے سامان میسر تھے، اور گھر میں دودھ گھی کی کثرت تھی۔ میاں بیوی میں بھی خوب محبت تھی اور اچھی طرح سے وقت گزر رہا تھا۔ بیوی اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی اور انہیں خوش بھی رکھتی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات میاں بیوی سو رہے تھے کہ شوہر کو پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی اور پانی لینے چلی گئی۔ جب پانی لے کر واپس آئی تب تک شوہر سو چکا تھا۔ وہ پانی کا پیالہ لے کر کھڑی رہی۔ کافی دیر رات تک کھڑی رہنے کے بعد جب شوہر کی دوبارہ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہے۔ شوہر بہت خوش ہوا۔ انہوں نے اٹھ کر پانی پیا اور بیوی سے کہا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ تم اتنی دیر پانی کا پیالہ لے کر میرے انتظار میں کھڑی رہیں۔ آج تم جو کہو گی میں تمہاری ہر فرمائش کو پورا کروں گا۔ جب شوہر نے یہ کہا تو بیوی کہنے لگی، کیا آپ میری اپنی بات پہ پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ کہنے لگے، ہاں، تم جو کہو گی میں پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی، اچھا پھر آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ جب طلاق کی بات ہوئی تو یہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ اتنی نیک، خوبصورت، اتنی وفادار اور خدمتگار بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ آخر کار یہ ماجرا کیا ہے؟ شوہر پوچھنے لگا، بیوی کیا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بیوی کہنے لگی، بالکل نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بیوی کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے پھر پوچھا، کیا میں نے تمہاری کسی امید کو توڑا ہے یا کوئی بات آپ کی پوری نہیں کی ہے؟ بیوی نے کہا، نہیں، ایسا بھی کوئی بات نہیں۔ شوہر نے پوچھا، کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ شوہر نے کہا، تو پھر مجھ سے طلاق کیوں چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی ہو؟ بیوی کہنے لگی، یہ بات بھی نہیں، پسند بھی بہت کرتی ہوں، محبت بھی کرتی ہوں، اس لیے تو خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی بات کو پورا کروں گا، لہٰذا آپ مجھے طلاق دے دیجئے۔ وہ صحابی بہت پریشان ہوئے کہ قول بھی دے بیٹھے، یعنی وعدہ بھی کر بیٹھے۔ کہنے لگے، اچھا صبح ہوگی تو ہم نبی پاک کی خدمت میں جائیں گے اور آپ سے جا کر فیصلہ کروا لیں گے۔ بیوی کہنے لگی، بہت اچھا۔ لہٰذا میاں بیوی دونوں رات کو سو گئے۔ صبح ہوئی تو بیوی کہنے لگی، چلو جلدی چلتے ہیں۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے۔ ابھی کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ اچانک شوہر کے پیر میں ٹھوکر لگی اور خون نکلنے لگا۔ بیوی نے فوراً اپنا دوپٹہ پھاڑا اور شوہر کو پٹی باندھی اور ان کو سہارا دیا اور کہنے لگی کہ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں چاہتی۔ شوہر حیران ہوئے کہ جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تو نہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا، اور اب کہتی ہو کہ طلاق نہیں چاہیے تو نہ اب مجھے سمجھ میں آ سکا۔ بیوی کہنے لگی، آپ گھر تشریف لے چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو سب بات بتا دوں گی۔
جب گھر پہنچے تو شوہر نے کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ بیوی کہنے لگی، آپ نے کچھ دن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کے اوپر اس طرح پریشانی آتی ہے جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ میں نے نبی پاک کا فرمان سنا تو میں دل میں سوچتی رہی کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں دیکھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے اعمال میں کوئی کمی ہے۔ میرے شوہر سے اگر اللہ کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا تو میں نے سوچا اس بندے سے طلاق لے لیتی ہوں جس سے میرا پروردگار محبت نہیں کرتا۔ لیکن پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ گرے اور خون نکلا، تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم یعنی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جا رہے تھے، تو آپ کو چوٹ پہنچی، مصیبت پہنچی اور تکلیف ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، دکھ پریشانی اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے، اس لیے جب کبھی کوئی دکھ پریشانی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانی دور فرمائے، آمین۔